الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ ہم سب کو معاف کریں. دن بدن دین کی عظمت ہمارے سینوں سے کم ہو رہی ہے. اتنے سارے حالات ہونے کے باوجود کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے اور ایک حالات امت پر چل رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو روزی کے معاملے میں پریشان ہیں، گھر کے مسائل میں پریشان ہیں، لیکن دین کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تیار نہیں. جیسے کہ ہم نے مغرب کے بعد بات میں سنا کہ دین کو زندگی میں لانے سے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل حل ہوں گے. سارے مسئلوں کا حل جو ہے وہ اللہ نے دین میں رکھا ہے. دین یہ بنیادی چیز ہے میرے دوستوں. دنیا جو ہے وہ بنیادی چیز نہیں ہے. وہ تو دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو ہم دنیا کی محنت کر رہے ہیں. دنیا کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے، اس کی راحتوں کو پانے کے لیے، آنے والے دنوں کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں. لیکن اس میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ دنیا کی محنت کرو گے تو دنیا کی تکلیف سے بچ جاؤں گے، دین کی محنت کرو گے تو دنیا کی تکلیف سے بچ جاؤں گے. یہ گارنٹی ہے. ہمارے مہسانہ میں ضلع کا مشورہ تھا. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دعوۃ جو ہمارے اس زمانے کے حضرت جی ہے، غوث ہے، ابدال ہے، صاحب کشف آدمی ہے. انہوں نے کہا کہ دین کے معاملے میں بعض لوگ اپنے عذر کو پیش کرتے ہیں، حالانکہ عذر نہیں ہوتا تو اللہ اس کو حقیقت بنا دیتے ہیں. پھر وہ روتا پھرتا ہے، ایسا ہوا ویسا ہوا. دین تو میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کے لیے مار کھائی ہو، آپ کو تڑپایا گیا ہو. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے پتھر مارا، آپ کی کن پٹی پھٹی، خون بہنے لگا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کی بیوی نے دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ کو مارا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور خون بہہ رہا ہے. وہ تو گھر میں گئی، حضرت حمزہ آئے تو طوفان شروع کر دیا. کپڑے پھاڑنے لگی، بال نوچنے لگی، جیسے کہ کسی کا سہاگ اجڑ جاتا ہے اور عورتیں اس سہاگ کے اجڑنے پر جو حرکتیں کرتی وہ حرکتیں کرنے لگی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی عورت سے کہا، یہ اللہ کی بندی میں زندہ ہوں تو ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہے کہ تیرا سہاگ اجڑ گیا ہو؟ کہا کہ نہیں حمزہ، اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا جب تک کہ تم محمد ابن عبداللہ کا بدلہ نہ لو. کہا اللہ کی بندی بتا تو صحیح کیا بات ہوئی؟ کہا کہ ابو جہل نے محمد ابن عبداللہ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا ہے اور آپ کی کن پھٹی ہے اور آپ کا خون بہہ رہا ہے.
حمزہ مجھے سکون نہیں آئے گا جب تک کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مارنے والوں سے اس کا بدلہ نہ لو۔ حمزہ یوں کہتے ہیں جب میں نے یہ سب دیکھا تو میں گیا اور کمان ہاتھ میں لی۔ ابو جہل سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے ابو جہل کے سر پر کمان ماری اور اس کا بھی خون بہنے لگا، اور میں نے یوں کہا کہ ابو جہل یوں مت سمجھنا کہ محمد ابن عبداللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہے لیکن ہمارے خاندان کے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زخمی تھے، اڑ کے چلے گئے، کسی درخت کے تنے کے پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ حضرت حمزہ وہاں پر پہنچے اور کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ابن عبداللہ، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، آپ راضی ہو جاؤ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حمزہ بدلہ لینے سے میں راضی نہیں ہوں گا، میں تو راضی اس وقت ہوں گا جب تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو اور تم اسلام کو قبول کر لو۔ حضرت حمزہ بھی جوش میں تھے، کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کر لوں، لو میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں لے لو، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے، گھر گئے تو بیوی کو بھی اسلام پیش کیا، بیوی بھی مسلمان ہو گئی۔ اسی لیے تو میرے دوستو، جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد کے اندر شہید کر دیا گیا تو آپ زاروں قطار روئے ہیں، اور آپ نے یوں کہا ہے میرے چچا پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ حضرت حمزہ نے ایسی محنت کی تھی اور اپنے پورے خاندان کو اسلام میں داخل کروایا تھا، اور احسان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے۔ تو میرے دوستو، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری تکلیفیں اٹھا کر کے ہم تک دین پہنچایا، نمازیں پہنچائی، ہاں کچھ نہ کچھ آج ہمارے پاس باقی ہیں، یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ دیکھو آج اعلان ہوا، لوگ جا رہے، بس ایک بے فکری چھائی ہوئی ہے، حالانکہ جائیں گے کہاں؟ گھر جائیں گے، سونے والا کوئی نہیں ہے، ٹی ویوں پر، موبائلوں پر، چوراہوں پر، دکانوں کے سامنے بیٹھیں گے، گھنٹوں برباد ہو جائیں گے۔ اگر 5-10 منٹ یہاں پر بیٹھتے تو دین کی بات اثر ہو جاتی، ہو سکتا زندگی بدل جاتی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ زندگی سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک آدمی کی صحت چلی گئی، دوائیاں استعمال کر لے اسباب کے طور پر، ڈاکٹروں کا علاج لے لے، حکیموں سے ملاقات کر لے، صحت مل سکتی ہے اللہ چاہے تو۔ ایک آدمی مالدار تھا، غریب ہو گیا، پھر سے محنت کرے، اللہ اس کو مالدار بنا سکتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، جس کے پاس سے وقت چلا گیا وہ وقت قیامت تک کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، مسلمان کا مرکز جو ہے وہ مسجد ہے، بازار نہیں ہے۔ ہم ہمارے کاروبار سے فارغ ہو جاویں، ہمارے گھروں کے کام کاج سے فارغ ہو جاویں، ہمارے دلوں میں یہ بات آنی چاہیے چلو ہم مسجد میں جاتے ہیں، بیٹھے رہیں گے، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہے، برکتیں ہوتے رہی ہے، یہاں پر اللہ کی رحمت کی چادریں پھیلی ہوئی ہیں، اس کے سائے میں ہم بیٹھیں گے، اللہ سے مانگیں گے، استغفار پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے۔ میرے دوست، اس کے لیے میرے محترم دوست بزرگوں، آج ہمارے اندر غفلت بہت ہے کہ جب ہم دین کی باتوں کو نہیں سنیں گے تو عمل کیسے کریں گے؟ جب مجمع دین کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو عمل تو اس کی زندگی میں آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آج ہمارے بزرگوں پر ایک بات ہے کہ بھئی ہر گھر کے اندر سب نمازی بن جاوے، پوری امت ایسی ہو جاوے کہ کوئی بے نمازی نہ رہے، اور محنتیں ہو رہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں دیکھو کہ تمہاری مسجد کے اطراف کے اندر کتنے گھر ہیں اور فجر کی نماز میں کتنے نمازی ہیں۔ اب ہماری مسجد میں دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، 0% ہے، ایک سب بھی مکمل نہیں ہوتی، حالانکہ فجر کی نماز تو تمام نمازوں کی سردار ہے۔ برکتوں اور رحمتوں والی جو نماز ہے وہ فجر کی نماز ہے۔ اگر کسی نے فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے،
اور فجر کی نماز کے بعد اگر کسی نے سورہ یاسین پڑھ لی تو اللہ یوں کہتا ہے سارے دنوں کے کام کا میں ذمہ دار بن جاتا ہوں۔ بندے کے کام کا ذمہ دار اللہ بن جاتا ہے۔ بولو اس کے کام بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ ہاں، لیکن آج موبائل کا جو دور چلا ہے میرے دوستو، ہاں، کہ نوجوان پتہ نہیں کہاں کہاں کتنے بجے موبائلز میں لگے ہوئے ہیں، پھر صبح میں کہ آنکھ نہیں کھلتی۔ ہاں، 10 بجے سو جاؤ، 10:30 بجے سو جاؤ، 11 بجے سو جاؤ، دیکھو آنکھ کیوں نہیں کھلتی، اور فکر لے کے سوو کہ مجھے فجر کی نماز میں جانا ہے۔ جیسے کہ کہیں کا سفر ہوتا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ مجھے صبح میں ٹرین پکڑنی ہے، اگر ٹرین چھوٹ گئی تو میں نے جو 700 800 1000 روپے کا جو ٹکٹ لیا وہ بھی بیکار ہو جائے گا۔ اس کے لیے میرے دوستو قرآن تو یوں کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اور یہ غفلت اسی لیے ہے کہ ہماری یہاں سے جماعتوں کا نکلنا بند ہو گیا۔ ہاں، حالانکہ 3 جماعتیں سال میں نکلتی تھی، ایک جماعت گئی ہے، ابھی دوسری جماعت نہیں گئی۔ بولو، جب اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو فکریں پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ موبائل کو چارج میں رکھتے ہیں تو اس کے اندر جھان آتی ہے، چارجنگ نہ ہو تو موبائل چلتا ہے بھائی؟ ہاں، کیا ہوا کہ روح نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ کے راستے میں جب ایمان والا جاتا ہے وہ ماحول میں رہتا ہے، اللہ اللہ بولتا ہے، اللہ سے ہونے کے یقین کو لوگوں کو سمجھاتا ہے، یہ بات اس کے دل پر اترتی ہے۔ پھر اس کی زندگی کے اندر فکریں آتی ہے، وہ نماز پڑھنے والا بنتا ہے، وہ تعلیم میں بیٹھنے والا بنتا ہے۔ ابھی حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی دعوت القادم کا بیان آیا، عجیب و غریب بات کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں اس میں سب سے بہتر انسان کو بنایا ہے، اور جانور ایک دوسرے پر ترجیح دے کر یوں کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں جانور تو بنایا لیکن خنزیر نہیں بنایا، جس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نفرت ہوتی ہے، جس کا نام لینا ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا خنزیر یوں کہتا ہے یہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے، مجھے بے نمازی تو نہیں بنایا۔ بے نمازی سے خدا نفرت کرتا ہے۔ اور آج ہماری نمازیں کئی وقتوں کی جا رہی، بلکہ جماعتیں چھوٹ رہی ہیں۔ عشاء کے بعد دیر سے آئیں، پوچھا بھائی کہاں گئے کھانے کے لیے؟ اللہ کے بندے، تو دنیا کے لیے کھانے کو چھوڑ سکتا ہے کیا اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کھانے کو نہیں چھوڑ سکتا؟ اگر تو کھانے کے لیے بیٹھا، موت آ گئی اور تیری نماز تیرے سر پر باقی رہ گئی، کیا جواب دے گا خدا کو؟ ایک اللہ والے کے پاس ایک عورت آئی، کہا کہ حضرت میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ والے نے تھوڑا سوچا، کہا تیرے گھر پر پردہ ڈال دے۔ پردہ ڈالا، برکتیں شروع ہو گئی۔ کہا کہ حضرت پردہ ڈالنے سے برکت ہوئی؟ کہ نا، کہا کہ کسی بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں جاتی تھی، وہ برکتیں اڑ جایا کرتی تھی۔ کہا کہ اچھا، تو میرے دوستو جس گھر میں بیوی بے نمازی ہو، بہن بے نمازی ہوں، بیٹیاں بے نمازی ہوں، شوہر بے نمازی ہوں، بیٹے بے نمازی ہوں، اس گھروں میں برکتیں کیسے آئے گی؟ آج ہم چلاتے ہیں برکتیں نہیں ہیں، ہاں، خرچ زیادہ ہو رہا ہے، آوک کم ہو رہی ہے۔ میرے دوست کچھ بھی نہیں ہے، برکتیں اٹھ رہی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، ارادہ کرو، عزائم کرو، ہمارے گھروں پر ہم محنت کریں۔ ہاں، تعلیم کے حلقے لگاؤ میرے دوستوں ہمارے گھروں میں۔ ہاں، اور تعلیم کے حلقوں میں صرف تعلیم نہ ہو، کوئی حدیث پڑھی جاوے، اور حدیث پڑھنے کے بعد کوئی واقعہ پڑھا جاوے، پھر اس کے بعد ہم سمجھاویں۔ ہاں، بڑے یوں کہتے ہیں سمجھاؤ اس کو۔ ہاں، اور تھوڑا دینی مذاکرہ کرو، جیسے کہ گھروں کے اندر دنیا کے مذاکرے ہوتے ہیں ویسے دینی مذاکرہ کرو، بیٹیوں کے سامنے، اپنی عورت کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، بھائی بہنوں کے سامنے، روزانہ یہ مذاکرے ہمارے گھروں میں ہونے چاہیے۔ اور مسجد کی تعلیم کے اندر میرے دوستو اپنی ضرورت سمجھ کر بیٹھنا چاہیے کہ 24 گھنٹے میں دنیا میں رہتا ہوں، اب ایک 15 منٹ 10 منٹ تعلیم ہو رہی ہے، میں اگر نہیں بیٹھوں گا تو 24 گھنٹے کے اندر میرا کوئی نیکی نہیں کی، میں نے کیا نیکی کی؟ ہاں،
کہ دین کی بات کا سننا یہ بھی نیکی ہے میرے دوست. ہاں تعلیم میں اپنے آپ کو بیدا اور اپنے یاروں دوستاروں کو ساتھیوں کو بیٹھنے کی ترغیب دے میرے دوست. ہاں ایک ماحول بنائے میرے دوستوں. کریں گے انشاءاللہ. دو بھائی ہوتے ہیں گھر آرام سے چلتا ہے. کبھی ایک بھائی بیمار ہو جاتا ہے تو گھر نہیں چلتا. ایک کے اوپر اللہ چلا کے بتاتے ہیں. ہاں دو بھائیوں میں سے ایک بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا تو بھاگ کے آتے گھر میں, کہا کہ نا اللہ چلاتے ہیں. ہاں دین کی نسبت پر دو بھائی تین بھائیوں میں سے ایک کی ترتیب بنائیں گے, اللہ رزق میں اور برکت دے گا. ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا ہے کہ جتنے دن تم اللہ کے راستے میں جاؤ گے یا تو جانے سے پہلے رزق ملے گا یا تو آنے کے بعد رزق ملے گا. اللہ تمہاری رزقوں میں کمی نہیں کرے گا. شیخ صاحب تو یوں کہتے ہیں کہ تم دین کے لیے جتنا وقت فارغ کرتے ہو, اگر تمہارے کاروبار کا نقصان ہو جاوے تو مجھ سے حساب لے لینا. وہ کیوں کہتے ہیں؟ ابھی مانگرول میں پہنچے سب اللہ والے بزرگ, اجتماع ہو رہا ہے, پھر وہاں سے افریقہ جائیں گے, ملکوں کا سفر ہے. ہاں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کو, تلاش کر رہے ہیں, محنتیں ہو رہی ہے. ہم یہاں سے 40 دن اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتے. بولو درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما, ہماری غفلتوں کو دور فرما, ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے, سچا پکا دین کا دائی اور شہدائی بنا دے. یا اللہ موت کے آنے سے پہلے موت کی بات کی پوری تیاری کرنے والا بنا دے. اچانک کی موتوں سے حفاظت فرما لے, اچانک کی موتوں سے حفاظت فرما لے, تیری ناراضگی والی موتوں سے حفاظت فرما لے, تیرے غضب سے حفاظت فرما لے, تیری پکڑ سے حفاظت فرما لے. یا اللہ رحمت والی, برکت والی, عافیت والی, سہولت والی, تالاب اور ندی کو بھرنے والی موسلادھار بارش عطا فرما دے, موسلادھار بارش عطا فرما دے, موسلادھار بارش عطا فرما دے. یا اللہ امت پر حالات ہے, وہ حالات کو جاننے والا تو ہے. یا اللہ حالات کو دور فرما دے. یا اللہ دشمنوں کی اسکیموں کو ختم فرما دے, ان کو آپس میں ٹکرا دے, ان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے, ورنہ ایسے لوگوں کو ختم کرنے کے فیصلے فرما دے. یا اللہ اپنے غضب کو دور کر دے, امت پر سے ہٹا دے, رحمت کی چادر کو پھیلا دے. یا اللہ ایک دن مرنا ہے, تیرے پاس آنا ہے, اکیلے ہوں گے, کوئی ساتھ نہیں ہوگا, 2 چادریں ہوگی. یا اللہ اس میں لپیٹ کر کے قبر کے کھڈے کے اندر ڈال دیا جائے گا. یا اللہ یہ سوچ ہمارے دل پر چھا جائے, ہماری آنکھوں میں آ جائے, ایسی غیب شکل و صورت پیدا فرما دے. یا اللہ ہمیں دنیا کا حریص نہ بنا, ہمیں آخرت کا حریص بنا دے, آخرت کا لالچی بنا دے, اعمال کا لالچی بنا دے, زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے والا بنا دے. یا اللہ یہاں سے 40 دن کی جماعت 20 تاریخ کو نکالنی ہے, تو ہی نکالے گا, تو ہی ساتھیوں کو تیار کرے گا, تو ہی ہمت دے گا. یا اللہ عافیت کے ساتھ وقت پر امیر معمور کے ساتھ پوری جماعت مکمل یہاں سے نکل جاوے, ایسے غیب شکل و صورت پیدا فرما دے. ہمارے بیٹھنے والے ساتھیوں کے دلوں میں جو بھی جائز تمنا ہے وقت پر عافیت کے ساتھ پوری فرما دے. یا اللہ بہت ساری حاجی حج کر کے واپس آنے لگے, یا اللہ ہمیں بھی حج مبرور نصیب فرما دے, حج مقبول نصیب فرما دے, مبرور عمرے نصیب فرما دے, مسجد نبی کا اعتکاف نصیب فرما لے. یا اللہ جو مانگا وہ عطا فرما دے, جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دے. ہمارے مدارس کی, مکاتب کی, خانقاہوں کی, دین کی درسگاہوں کی, دین کے کام کرنے والوں کی, یا اللہ اوپر سے نیچے سے, دائیں سے بائیں سے, آگے سے پیچھے سے, حاسدین کے حسد سے, شریروں کی شرارت سے, فتینوں کے فتنوں سے, بدماشوں کی بدماشیت سے, ساحروں کے سحر سے, بد نظر والوں کی بد نظری سے پوری حفاظت فرما دے. بے روزگار کو حلال رزق نصیب فرما دے, بے کاروبار والوں کو کاروبار نصیب فرما لے, بے گھر والوں کے لیے گھروں کا انتظام فرما دے. یا اللہ جس کی جو جائز تمنا ہے عافیت کے ساتھ پوری فرما دے. ہماری دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کے اندر قبول فرما لے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحمت.